اور میں بتا دینا چاہتا ہوں، اگر بند نہ باندھا گیا، اس دین دشمنی کی مہم کو روکا نہ گیا، اس شریعت کے خلاف ایک منظم در پردہ بغاوت کے کام کو روکا نہ گیا، سن لو میری بات، لکھ لو، وہ وقت قریب ہے مسجدوں میں مصلوں پر داڑھی منڈے امام کھڑے ہوں گے، دینی شاعر کو مٹایا جائے گا، مذاق اڑے گا دین کا، شریعت کا۔ کمال عطا ترک والا کام ہوگا جو ترکی میں ہوا تھا، جو ترکی میں ہوا تھا، جس سے نسلیں دین کا نام بھول گئیں، مسجدیں میوزیم بن گئے، عجائب گھر بن گئے۔ وہ ترکی مسلمانوں کا ملک نہیں تھا؟ بولیے، 700 سال پوری دنیا پہ اسلام کی حکومت کی تھی ترکی نے، مگر ایک حکمران آیا، اس نے پورے ترکی کو دین سے ہٹا کے رکھ دیا۔ مصر میں علماء قتل کیے گئے، شام میں قتل کیے گئے، ترکی میں قتل کیے گئے۔ یہ پاکستان کو اس ڈگر پہ لے جایا جا رہا ہے۔ آج ابتدا ہے، آج انہیں گالی دینا شروع کی ہے، کل ہاتھ ان کے گریبانوں تک پہنچیں گے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، پاکستانی قوم کان کھول کر سن لے، کل کا اخبار پڑھا ہوگا آپ نے اور پرسوں کا، شاہ سرخی چھپی ہے اوپر، وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے قیام کے وقت یہ نعرہ لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور یہ کہنا کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، وہ کہتا میں یقین سے کہتا ہوں کہ قیام پاکستان کی تحریک میں لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا ہی نہیں سرے سے۔ جن کے بینر لگے ہوئے ملک میں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اتنا بڑا دھوکہ، نعرے قوم کو دھوکہ دینے کے لیے یہ لگاؤ، اور تمہارے گورنر اور تمہارے وزیر یہ کہیں کہ یہ نعرہ لگا ہی نہیں تھا، اسلام کے نام پر پاکستان بنا ہی نہیں تھا۔ یہ اس بنیاد کو ہلا کر ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ اسلام کی بقا کی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ اگر آج ان کا ساتھ چھوڑ کر میدان جہاد کے لیے تیار نہ ہوئے، پوری قوم اور قوم کے جوان اگر مصطفیٰ کی شریعت کی عزت کی بحالی کے لیے، نظام مصطفیٰ کے تقدس کی بحالی کے لیے اور دین اسلام کے وقار کے تحفظ کے لیے اگر قوم نہ اٹھی تو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی، داستان